أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ اپنے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے، اپنی اپنی مرحومین کی ارواح کی بلندی کے لیے، اپنے اپنے اطمینان قلب کے لیے، قربت سید الشہداء کے لیے، قربت سیدہ کے لیے، اپنے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات اما بعد، قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: كونها بقدرته وزرعها بمشیته. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. پروردگار کا صد بار شکر ہے کہ اس نے ہم گناہگاروں کو یہ توفیق دی کہ سیدہ کے نام پر بچے فرش عزا پر اس لیے آئیں کہ ہم بھی سیدہ کے ان جانثاروں میں شمار ہو سکیں کہ جنہیں روز محشر سیدہ پروانہ شفاعت عطا کریں گی۔ عزیزان محترم، خطبہ فدق چل رہا ہے اور کل کچھ احباب ناراض تھے، زیادہ تر خوش تھے۔ جو ناراض تھے وہ کہہ رہے تھے ہمارا کیا قصور ہے کہ آپ نے آدھی مجلس پرانی پڑھ دی۔ تو ان کے لیے کہ یہاں جب ہم ممبر پر آ کر بیٹھتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بھاری ہے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس سفر میں سب کو ساتھ شریک کیا جائے۔ ایسا نہ ہو پہلے بھری ہوئی بوگیاں تو منزل پر پہنچیں اور لیٹ آنے والی بوگیاں منزل پہ نہ پہنچ سکیں۔ تو بہرکیف مقصد یہ تھا کہ ہم مل کر اس سفر کو کریں۔
اس میں کل میں نے وقت کی قلت کے پیش نظر عربی عبارت جناب سیدہ کے خطبے کی نہیں پڑھی، اور بغیر عربی عبارت کے میں نے خطبے سے استفادہ کرتے ہوئے چند سطروں کی شرح پیش کرنے کی کوشش کی، تو وہ تأثر یہ گیا کہ شاید آج خطبہ ڈسکس نہیں ہوا۔ تو ایسا نہیں تھا۔ کل جو گزارشات آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی کہ کورہا بقدرتہ وزرعہا بمشیتہ، سیدہ فرما رہی ہیں شہادت کے بعد، شہادت دینے کے بعد، اور یقیناً کل کی کچھ نہ کچھ مجلس کا خلاصہ آپ کے اذہان میں ضرور موجود ہوگا کہ کیوں سیدہ نے شہادت دی پروردگار کے بارے میں، اور پھر اپنے بابا محمد مصطفیٰ کے حوالے سے۔ یعنی یہ سیدہ کا شہادت دینا اس بات کی گواہی تھی، اس بات کی دلیل تھی۔ اگر آپ کے ذہن میں کل وہ سورہ منافقون کی آیت موجود ہو کہ جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون، جب یہ منافقون تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اے میرے حبیب یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے۔ تو کیا کہنا چاہتا تھا پروردگار؟ پروردگار کہنا یہ چاہتا تھا کہ جو شخص گواہی دے رہا ہے لازم ہے کہ وہ سچا ہو اس گواہی میں۔ جب تک وہ خود سچا نہیں ہے اس گواہی میں، پروردگار کہتا ہے اب گواہی دینے والا کوئی بھی ہو ہم اس گواہی کو قبول نہیں کریں گے۔ بی بی گواہی دے کر تماشا مار رہی ہیں اصل میں کہ تم بھی کہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، روز تم بھی کہتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن پروردگار منافقوں کی گواہی کی طرح تمہاری گواہی کو قبول نہیں کرتا۔ اب ایک لمحہ آگے چلیں۔ کورہا بقدرتہ وزرعہا بمشیتہ، یعنی کیا مطلب؟ بی بی بتا رہی ہیں کہ پروردگار کو اس کائنات خلق کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، وہ خلق نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیوں نہیں خلق کرنا چاہتا تھا؟ یعنی اس کو ضرورت نہیں تھی کہ میں آؤں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کروں، میں آؤں اور آ کر مجلس میں بیٹھ کر آنسو، یہ سب کی پروردگار کو ضرورت نہیں تھی۔ کل میں نے عرض کیا تو پھر ہم کیوں یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ پروردگار نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اس لیے کہ انسان کمال کی طرف سفر کر سکے، اور اس کے لیے پروردگار نے ان 14 ہستیوں کو کمال پر خلق کیا۔ ان 14 کو خلق کرنے کے بعد کمال پہ نہیں پیدا کیا، بلکہ کمال پر ہی خلق کرنے کے بعد ہمیں کہا ان کو دیکھتے جاؤ، دیکھو تمہارے اندر جو کمی ہے اسے پورا کرتے چلے جاؤ۔ دیکھو میرا علی کیسے سجدے کرتا ہے، ویسے سجدے انجام دو۔ دیکھو میری زہرا کیسی تسبیح کرتی ہے، ویسی تسبیح انجام دو۔ دیکھو میرا زین العابدین عبادتوں کی زینت ہے، تم بھی اس کی شبیہ بن جاؤ۔ اب ایک لمحہ آگے چلیے۔ آج چونکہ آخری مجلس ہے، کوشش کی کہ آپ لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو سکے اس خطبے کے حوالے سے، اور میں نے بلکہ حسنین بھائی سے کہا بھی تھا، اور انہوں نے غالباً گروپ میں اس خطبے کو شیئر کر بھی دیا۔ 5 دنوں میں یہ سیدہ کے خطبے کا احاطہ کرنا انتہائی مشکل کام۔ اس ناچیز نے کوشش کی اس دفعہ تو کم و بیش کوئی 45 مجلسیں تیار کی اس خطبے پر۔ اب یہ 45 تیار تو کی، لیکن ہر روز کچھ مطالب رہ جاتے ہیں اور پھر اگلے دن وہ کیری کرنے پڑتے ہیں۔ یہ 45 بتانے کا مقصد اپنی علمیت جھاڑنا نہیں تھا، بلکہ یہ تو وہاں سے بھیک ملتی ہے، جو چاہے اسے وہ عطا کرتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کم از کم خود زحمت کر کے اس خطبے کو پڑھیں، کوشش کریں کہ بلاخر میں بھی تو دیکھوں یہ خطبہ کون سا ایسا خطبہ ہے کہ قبلہ فرما رہے تھے کہ اگر کسی کے پاس دین نہیں پہنچا اور یہ خطبہ پہنچ جائے تو وہ کاملاً دین کو سمجھ جائے گا۔ تو بلاخر اس عنوان سے پڑھوں تو صحیح، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، کہ سیدہ اس خطبے میں کہتی کیا ہے۔ پہلا تو سب سے بڑا معاملہ یہ ہے،
جو اکثر ممبر سے بیان کرتا ہوں خطبے کے حوالے سے، کہ اتنا عرصہ ہم دور رہے اس خطبے سے. ہمیں ممبر سے صرف یہ پتا چلا کہ سیدہ نے آ کر خطبہ فدق میں وراثت سے متعلق گفتگو کی اینڈ دیٹس اٹ. ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا. کیا کیا انہوں نے تخت خلافت چھینا، علی کو حکومت نے دی، اس کے بعد باغ فدق چھینا. یہ دو ایسے کام تھے کہ جس سے سیدہ نے جڑ کو پکڑا. جڑ کیا پکڑی؟ توجہ کیجئے گا. یہ جو آج میں خطبے کی چند سطریں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کروں گا، ان کے دو مطالب ہیں. جڑ سے متعلق بات کر رہا ہوں. ان کے دو مطالب ہیں، دو طرح سے انہیں لیا جا سکتا ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ خود یہ خطبہ سیدہ دربار میں کھڑے ہو کر جب القاء کر رہی ہیں، دے رہی ہیں، تو اس وقت وہ سامنے بیٹھے مخاطبین اس کے مد نظر ہیں. لیکن ایک مرحلہ یہ ہے کہ چونکہ سیدہ نے اس میں تمام فروعات دین، نماز پڑھنی ہے، اس کا مقصد اور ہدف اور فلسفہ کیا ہے، روزہ رکھنا ہے، اس کا مقصد اور ہدف اور فلسفہ کیا ہے، حج کر رہے ہو تو کس لیے کر رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو تو کس لیے دے رہے ہو، ان تمام کی فلسفیز کو سیدہ نے اس لیے بیان کیا کہ اگر تم عبادات دین کو اس کے مطابق انجام دے رہے ہوتے، نہ علی کا حق غصب کرتے، نہ میرا حق غصب کرتے. آسان کام نہیں تھا. اگر آپ اس تناظر میں پورے خطبے کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر قدم پہ بی بی کا ہر جملہ ایک تماچا ہے، کہ سامنے والے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پروردگار نے ایمان کو کس لیے قرار دیا تھا. فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ لَكُمْ، کائے کے لیے؟ لِتَطْهِيرِ قُلُوبِكُمْ. پروردگار نے ایمان کو اس لیے قرار دیا تاکہ وہ تمہارے دلوں کا تزکیہ کر سکے، تطہیر کر سکے، پاک کر سکے. سیدہ نے یہاں پر ایمان کیوں کہا، اسلام کیوں نہیں کہا؟ لفظ اسلام استعمال کرتی، اسلام نہیں استعمال کیا، کہا ایمان. اس کا مطلب ہے کہ ایمان اور اسلام میں بالآخر کہیں نہ کہیں فرق ہے. کیسے پتا چلے؟ یہ ہے وارثان قرآن. یہ قرآن کے لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، یہ کوئی بات قرآن سے ہٹ کے کرتے ہی نہیں ہے. آئیے میرے ساتھ ذرا قرآنی سفر کیجئے. پروردگار ارشاد فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا. یہ عرب بدو تمہارے پاس آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے قل لن تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو کہ اسلموا، ہم اسلام لے آئے ہیں. کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہا پروردگار؟ یعنی وہ آنے والا آ کر یہ دعویٰ کر رہا ہے قالوا آمنا، ہم ایمان لے آئے، لیکن پروردگار ان کے ایمان کے دعوے کو قبول نہیں کرتا. کہتا ہے ایمان کی جگہ پر تم لفظ اسلام استعمال. پروردگار ہماری نظر میں تو کوئی فرق نہیں ہے. اسلام میں داخل ہونے والا یعنی ایمان لانے والا، جو ایمان لے آیا وہ ایمان والا ہے اور اسلام والا بھی. پروردگار فرق کیا ہے؟ تو آواز پروردگار آئے گی ادھر ادھر نہ جاؤ، غدیر میں آ جاؤ، غدیر میں آ جاؤ. تمہیں پتا چلے گا غدیر سے پہلے تک تمام کی تمام خلقت مسلمان ہے، غدیر لینے کے بعد تم سب کے سب ایمان والے بن جاتے ہو. بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ تم نے میرے شوہر علی کی خلافت تسلیم نہیں کی، اس لیے تمہارے دل نجس ہے. فجعل اللہ الایمان، پروردگار نے ایمان کو قرار دیا. کیوں؟ تاکہ تمہارے دلوں کی تطہیر کر سکے. ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد کی طرف. ایک دفعہ پھر درود پڑھے محمد والے محمد پر. ابھی بھی کیا کہہ رہی ہیں آگے جملہ؟ وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُم مِّنَ الْكِبْرِ. نماز کو کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ تم کبر سے بچ سکو. کبر کیا ہے؟ تکبر.
یعنی اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اگر میں خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے بعد تکبر کرتا ہوں تو بی بی کا یہ خطاب میرے لیے ہے، صرف ان کے لیے نہیں تھا، مجھے بھی بی بی مخاطب کر رہی ہیں۔ کیوں؟ جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو انسان کا جسم سب سے پہلے اس کا ماتھا شروع ہوتا ہے۔ یہ انسان کی سب سے بلند چیز پروردگار کہتا ہے اسے سب سے نیچے لے جاؤ، میری بارگاہ میں سجدہ کرو۔ اب جب میری بارگاہ میں سجدہ کرو اور دوبارہ کھڑے ہو تو تمہیں پتا چلے کہ سب سے بڑی ذات تیری نہیں پروردگار کی ہے۔ اب جب سب سے بڑی ذات پروردگار کی ہے اور تجھے نماز سے یہ سبق مل گیا تو تو پھر علی کی خلافت پر قبضہ نہیں کرے گا، تجھے پتا ہوگا وہ جو سب سے بڑا ہے مجھ سے سوال کرے گا۔ بے آئینی ہی بی بی مجھ سے بھی کہہ رہی ہیں کہ تیری نماز تجھے کبر سے کیوں نہیں بچاتی؟ قبلہ کمال ہو گیا، 5 دن آپ نے بی بی کا خطبہ بیان کیا، واہ واہ واہ، قبلہ بھول گئے، آپ کی بات کیوں کروں، سب سے پہلی میں اپنی بات کروں۔ بس جی میں نے تو مجھے 45 مجلسیں تیار کی تھی نا، ذکر بڑا ہے اس لیے آپ تک دستک ہو گئی، میرا کوئی کمال نہیں۔ بی بی کے پاک دہن اقدس سے نکل کے آپ کے قلوب پر آ کر دستک دے رہا ہے، ہاں یہ ان کی مہربانی ہے، مجھ ناچیز کو چن لیا ہے۔ آفس میں پروموشن ہو گئی، کچھ دن بعد آپ کو اسی پروموشن پہ تانا مل گیا، 2 دن اوپر نیچے چھٹی کر لی، بھئی تمہیں پروموشن اس لیے دی تھی، فوراً جواب کیا آتا ہے، بھئی پروموشن آپ نے مجھے میرے کام پر دی ہے، میں نے آپ کو کما کے دیا ہے، اس میں سے 10% آپ مجھے تنخواہ دے رہے ہیں تو میرے سر پر احسان کیا کر رہے ہیں؟ فوراً ہم کدھر چلے گئے؟ تکبر پہ۔ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، گھر میں آ کر شوہر نے کھانا کھایا، کمال ذائقہ تھا، اب شوہر نے سالن بھی سپون کے ساتھ کھایا تو اس بات کی دلیل تھی کہ آج سالن اچھا پکا ہوا تھا، تو شوہر نے تعریف نہیں کی، تب بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں جس دن اچھا نہ پکاؤں اس دن میں ہی پکاتی ہوں، اور جس دن اچھا پکاتی ہوں اس دن بھی میں ہی پکاتی ہوں۔ ارے کنیز خدا، اگر تیرے مسالوں میں سے پروردگار ذائقہ اٹھا لے تو پھر تو کہاں جاتی ہے؟ اس لیے کس کی طرف موڑا جائے؟ تکبر خدا کو پسند، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو میری نماز مجھے ان فحشاء اور منکر سے روکتی کیوں نہیں؟ لہٰذا یہ بی بی کا احتجاج ہر اس شخص کے لیے ہے جس کی نماز اس کو تکبر سے روکتی نہیں ہے۔ پریشانی تو نہیں ہو گئی؟ وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُم مِّنَ الْكِبْرِ۔ اگلا بڑا عجیب جملہ ہے، کہ وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَإِمَاءً فِي الرِّزْقِ۔ زکوٰۃ پروردگار نے اس لیے واجب کی، تزکیۃ للنفس، تاکہ تمہارے نفس کا تزکیہ ہو سکے اور تمہارے رزق میں اضافہ ہو۔ آج تک تو ہم یہ سنتے آئے تھے کہ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، لیکن سیدہ تو یہ نہیں کہہ رہی۔ سیدہ کس چیز کے پاک ہونے کی بات کر رہی ہیں؟ نفس سے انسانی کے پاک ہونے کی بات کی جا رہی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہم نے دی زکوٰۃ، ہمارا مال پاک ہو گیا، مال کی تطہیر ہو گئی۔ اب جب مال کی تطہیر ہو گئی تو اس سے نفس کی تطہیر کیسے ہوگی؟ ایک اور معاملہ بھی ہے، میرے پاس ایک شخص آیا کہنا قبلہ یہ بتائیے ہم شیعہ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ دین سے دوری، اہل بیت سے دوری،
ایسے سوال جنم لاتی ہے. آس پاس سنتے ہیں تو پریشانی. قبلہ دیکھیں پروردگار نے جگہ جگہ جہاں کا اقیم الصلاۃ وہاں ساتھ ہی کیا کہا؟ آتوا الزکاۃ. اور ہم شیعہ زکوٰۃ کے منکر ہیں. تو میں نے کہا اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ پورا پاکستان بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے اس کا منکر ہوتا ہے، شیعہ بنتا ہے پہلے، اس کو بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی. دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں زکوٰۃ کا علیحدہ نصاب ہے، خمس کا علیحدہ نصاب ہے. کہا دیکھیں جی خمس کے اوپر ایک آیت ہے 20% نکالتے ہیں، اور زکوٰۃ جگہ جگہ نماز کے ساتھ ذکر کی پروردگار نے، ہم زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں. تو میں نے کہا تمہیں کس نے منع کیا تم زکوٰۃ نہ نکالو؟ جاؤ دکان چھوڑو، بھیڑ بکریوں کا کاروبار کرو، زکوٰۃ نکالو. سونے چاندی کا کاروبار کرو، زکوٰۃ نکالو. کھجور کا کاروبار کرو، زکوٰۃ نکالو. ان پر پروردگار نے زکوٰۃ واجب کی ہے. تم کاروبار کرتے ہو، پروردگار کہتا ہے ٹھیک ہے اپنی کمائی میں سے جو بچت ہے اس کا 20% دے دو. اس میں پرابلم کیا ہے؟ کسی شخص نے جا کر معصوم سے پوچھا مولا یہ جو جگہ جگہ پروردگار کہتا ہے اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اس سے کیا مراد ہے؟ آیا وہ زکوٰۃ مراد ہے وہ جو نصاب پر ہے کہ ان چیزوں پر، یہ 9 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، ان 9 چیزوں میں جب یہ چیزیں اپنے نصاب تک پہنچ جائے کیا یہ زکوٰۃ مراد ہے؟ توجہ کیجئے گا. مولا نے کہا نہیں، زکوٰۃ سے مراد یہ نہیں ہے. اس زکوٰۃ سے مراد جو بار بار پروردگار نماز کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اس زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ پروردگار تمہیں کہنا چاہتا ہے اگر تمہارے آس پاس کہیں حلقہ احباب میں اور بالخصوص تمہارے ماتحتوں میں کوئی مستحق ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھو. فقط نہیں، کسی کو اچھا مشورہ دینا یہ بھی زکوٰۃ ہے تمہاری عقل کی. تمہارے ایک فون کرنے سے کسی کا کام ہو گیا یہ بھی زکوٰۃ ہے تمہارے تعلقات کی. تم نے کسی کو راہ راست پر ڈال دیا، کسی طالب علم کی فیس ادا کر دی یہ بھی زکوٰۃ ہے. کسی طالب علم کو اچھا گائیڈ کر دیا، اس کا کیریئر بن گیا یہ بھی زکوٰۃ ہے. ہمارے ایک پرابلم ہے، بندہ کما رہا ہے، اچھا کما رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اچھا کما رہا ہے، لیکن اس کی ساری کمائی بیچارے کی اپنے ایکسپینس میں لگ جاتی ہے. اب سردیاں آ گئیں اور اس نے اپنی جیب کے مطابق کولر خریدنا ہے اور کسی سے کہہ دیا تو کیا جواب آتا ہے؟ اچھا بولے تو کماتے ہو، نہیں دینا نہ دو. یہ نہ کہو کہ اچھا تو کماتے ہو، نہیں دے سکتے خاموشی اختیار کرو، لیکن کم از کم اس کی بے حرمتی نہ کرو. ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد پر. وصیامہ، روزے کے بارے میں کیا کہا؟ کہ روزہ اس لیے فرض کیا ہے کہ تمہارے اندر اخلاص پیدا ہو. تمہارے اندر کیا ہو؟ کیوں؟ ہم نے تو روزے کے کچھ اور مقصد سنے ہوئے ہیں. اخلاص کیوں؟ اس لیے کہ جب پروردگار نے انسان کو خلق کیا تو ساتھ ہی جنگ شروع ہوئی. ابلیس سامنے آ گیا اور سامنے آ کر کیا کہا؟ لَأُغْوِئَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم پروردگار ان سب کو گمراہ کروں گا. لیکن کن کو گمراہ نہیں کروں گا؟ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، وہ جو تیرے خالص بندے ہوں گے، جو تیرے خلوص والے بندے ہوں گے، انہیں میں گمراہ نہیں کر سکوں گا. ہمارے ہاں تو روزے کا مقصد ہی فوت ہو چکا ہے نا. ٹپس آ رہی ہوتی ہیں، ایسے کھائیں کہ سارے دن میں بھوک نہ لگے. اخلاص کہاں سے آئے گا؟ اب تو خیر سردیوں کے روزے آ گئے، گرمیوں میں تو پوری کمپین چلتی تھی، سحری میں لسی پیئیں تاکہ سارے دن آپ کو روزے کا فلسفہ فوت ہو گیا. پروردگار کیا چاہتا تھا؟
پروردگار چاہتا تھا کہ میرا بندہ ایک وقت کا کھانا چھوڑ کر محسوس کرے کہ روز محشر جو گرمی، بھوک اور پیاس ہوگی کیسی ہوگی. میرا بندہ نیچے والے لوگوں کو دیکھے، ان کے اوپر رحم و کرم کرے. اب جب میں نے صبح لسی پی لی اور سارا دن مجھے بھوک اور پیاس محسوس ہی نہیں ہونی تو میرے اندر اخلاص کہاں سے جنم لے گا؟ جہاں بی بی یہ تماچا سامنے بیٹھے تخت پر لوگوں کو لگا رہی ہیں، وہیں یہ تماچا ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہمارا روزہ ہمارے اندر اخلاص پیدا نہیں کرتا تو بی بی کا یہ خطاب ڈائریکٹ ہمارے ساتھ بھی ہے. یہ روزہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں پروردگار کہتا ہے وہ عبادت ہے جس کا اجر و ثواب میں خود عطا کروں گا. اب جب ہماری عبادت روح عبادت کے بغیر ہوگی، ہمارے اندر اخلاص لا پائے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر، صلی اللہ علی محمد. والحج تشریدا للدین. حج کا فلسفہ یہ ہے کہ تم حج پہ جاؤ تو یہ دین کی کامیابی کا سبب ہونا چاہیے. میں نے گیا حج کیا، سب سے پہلے تو اتنے زیادہ پیسے لگائے، اس کے بعد میں نے ہر مقام کی زیارت کی، واجب طواف ادا کیا، میقات کیا، منا، رمی جمرات. اب اس کے بعد میں نے مکہ کے اعمال انجام دیے، گھر آ گیا. مجھے حاجی صاحب کہا کریں. پروردگار نے حج اس لیے نہیں کروایا. پروردگار چاہتا تھا کہ اب حج کرنے کے بعد تو دین کی چلتی پھرتی تصویر بن جا. تجھے دیکھ کر لوگوں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ میں بھی انسان بننا چاہتا ہوں، لہذا مجھے حج کرنا چاہیے. یہ کس کو تماچا ہے؟ وہ سامنے بیٹھے سب کے سب نبی کے ساتھ حج کر کے آئے تھے، لیکن بی بی انہیں بتا رہی ہیں جو تو نے حج کیا ہے اس سے دین کو تقویت نہیں مل رہی، بلکہ علی کی خلافت غصب کرنے کے بعد تو دین کو نقصان پہنچا رہا ہے. لیکن یہ خطاب بی بی کا مجھ سے بھی تو ہے کہ آیا میں واقعی دین کی اشاعت کا باعث بن رہا ہوں یا نہیں بن رہا. والعدل تنسیقا للقلوب. پروردگار نے عدل اس لیے رکھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ، تمہارے قلوب ایک دوسرے سے بعید نہ ہو، تم ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ. عدل کیا ہے؟ سب سے چھوٹی ڈیفینیشن ہم اس کی کیا کرتے ہیں؟ عدل کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا. ایسا ہی ہے. ہمارا یہ عدل کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے؟ پاکستان کی سڑکیں دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے عادل ہیں. اب تو خیر حکومت نے ہمارا بندوبست اچھا کیا ہوا ہے، ایسے ایسے فائن لگا دی ہیں، ورنہ تو ہم گاڑی زیبرا کراسنگ کے اوپر چڑھا کے کھڑا کرتے تھے. اب جب سے گھروں میں وہ محبت نامے حکومت کے آ رہے ہیں تو ہم انسان بننا شروع ہو گئے ہیں. حکومت کو بھی پتہ چل گیا کہ ہمارا علاج یہ عدل کے منافی ہے. کیا؟ میری ٹرن تھی گزرنے کی، آپ نے پہلے اپنی گاڑی گھسا دی. اور جب آپ نے اپنی گاڑی گھسائی تو کیا ہوا؟ میرے حق پر آپ نے، ہم اسے ڈاکہ ڈالنا سمجھتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم عدل کی ایسی تیسی پھیرتے ہیں جب روڈ پر آتے ہیں.
زمانہ طالب علم میں جب میں خود مدرس تھا تو مجھ سے ایک بچے نے یہ سوال کیا، آغا جان ہم نے اسکول میں پڑھا کہ کیو میں لگنا ہے، اور جب ہم اسکول میں انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں قطار میں کھڑا کیا جاتا ہے، کیو میں کھڑا کیا جاتا ہے، کیو میں کھڑا کر کے ہمیں لے جاتے ہیں کلاس روم میں، اسمبلی ہوتی ہے اس کے اندر بھی کیو میں کھڑا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب بریک ہوتی ہے تو کیو میں واپس باہر لے کے آتے ہیں، جب بریک ختم ہوتی ہے تو کیو میں لے کے جاتے ہیں، جب چھٹی ہوتی ہے تو کیو میں لے کے آتے ہیں، لیکن جیسے ہی بابا کے ساتھ آ کے گاڑی میں بیٹھ کے روڈ پر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیو کا قانون اس چار دیواری میں ہے، اس روڈ پر نہیں ہے۔ یہ ہمارا عدل ہے، یہ ہمارا انصاف ہے۔ البتہ انصاف اور عدل میں فرق ہے۔ عدل کیا ہے؟ جو جس کا مقام ہے اس کو وہ دیا جائے۔ انصاف کیا ہے؟ انصاف ہے ایکویلٹی۔ کیا مطلب؟ سب لوگ یہاں موجود ہیں، سب کو ایک جیسا تبرک ملے، یہ کیا ہے؟ انصاف ہے۔ عدل کا تقاضا کیا ہے؟ اب میں اپنی ہی بات کروں، میں موٹا تازہ ہوں، مجھے 2 روٹیاں چاہیے، لہذا مجھے ڈبل تبرک ملا جائے۔ یا ہم گھر میں بات کرتے ہیں، 4 بچے ہیں، انصاف یہ ہے چاروں کے لیے 2 روٹیاں پکائی جائیں، کیونکہ بڑا بچہ 17 سال کا ہے، وہ 2 روٹیاں کھاتا ہے، لیکن سب سے چھوٹا بچہ 4 سال کا ہے، تو انصاف تقاضا کرتا ہے سب کو 2 ملے۔ عدل کیا کہتا ہے؟ عدل کہتا ہے کہ چھوٹے بچے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، اسے اس کے مطابق وہ جو اس نے آدھا فیڈر پینا اس کو وہ دیا جائے۔ لہذا عدل اور انصاف میں بھی فرق ہے۔ یہاں پہنچ کر بی بی نے عجیب بات کی ہے، کہا وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، اگلا جملہ بھی اس سے متفق ہے، وَإِمَامَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ۔ 2 چیزیں ہیں، طاعتنا و امامتنا، کہ ہماری اطاعت امت کے لیے ایک نظام ہے، اور ہماری امامت امت کو تفرقے سے دور رکھتی ہے اور ایک نظام ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہماری اطاعت امت کے لیے ایک نظام ہے۔ تسبیح استعمال کرتے ہیں نا، تسبیح کو تسبیح کیوں کہتے ہیں؟ اگر تسبیح کا دھاگا توڑ دیا جائے اور اس کے دانے بکھیر دیے جائیں، کیا ہم اسے تسبیح کہہ سکتے ہیں بکھرے ہوئے دانوں کو؟ لفظ تسبیح کا اطلاق کب ہوگا؟ جب وہ ایک دھاگے میں پروئی جائے گی۔ توجہ ہے؟ یعنی تسبیح تب کہلاتی ہے جب یہ پلاسٹک کے دانے یا یہ خاک شفا کے دانے ہم انہیں ایک ساتھ ایک دھاگے میں پرو دیں، تب یہ تسبیح کہلاتی ہے۔ سنیے گا، توجہ کیجیے گا، یہ نظام کائنات، پروردگار نے اس تمام نظام کائنات کو جس دھاگے میں پرو کے انسانیت کو عطا کیا ہے، اس دھاگے کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ اللہ صلی اللہ محمد و امامتنا، اور ہماری امامت، ہمارے پاس روایت ہے بلکہ حدیث قدسی ہے، پروردگار فرماتا ہے لو اجتمعت الناس على حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر تمام کی تمام قوم ملت جمع ہو جاتی علی ابن ابی طالب کی محبت پر، تو پروردگار جہنم کو خلق نہ کرتا۔ آپ کی سماعتوں کے نزدیک ہو کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یعنی پروردگار نے جہنم کو خلق کرتے ہوئے یہ بات سوچی کہ دنیا میں کوئی ہوگا جو فضائل علی ابن ابی طالب سے پریشان ہوگا،
یعنی جس کا دل علی کے فضائل سے پریشان ہوگا تو پروردگار نے بندوبست کر دیا جنت میں جانے کا، تو تجھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا میں رہتے ہوئے تیرا دل جلے گا، آخرت میں آ کے تیری ہڈیاں بھی جلیں گی۔ یعنی اگر علی کو قبول نہیں کرو گے، دنیا میں بھی جلو گے، آخرت میں بھی جلو گے۔ لیکن ہمارے لیے بھی یہ خطاب ہے کیا کہ اگر علی کو قبول کیا ہے تو اب تیرا امتحان دوہرا ہے۔ تو اسلام کی منزل سے نکل کے ایمان کی منزل پر آ گیا۔ اب پروردگار کہتا ہے جیسے جیسے تیری منزل بڑھتی چلی جائے گی، یہاں امتحان بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ اب پھر یہ نہ سوچا کرو مرنے کے لیے شیعوں کا خون ہی کیوں، یہ بم دھماکے ہمارے امام بارگاہوں میں کیوں، یہ ٹارگٹ کلنگ صرف شیعوں کے لیے ہی کیوں؟ اس لیے پروردگار کہتا ہے کہ جب تم نے اللہ کو قبول کیا، پروردگار نے بسم اللہ کہا آؤ دائرہ اسلام میں داخل ہو جو، یہاں محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا، پروردگار نے اسلام کی سند دے دی۔ لیکن جیسے ہی غدیر سے علی کو لے لیا، پروردگار کہتا ہے اے میری مخلوق، اب تیرا رتبہ عام لوگوں سے بڑھ گیا ہے، اب تیرے سے امتحان 3 گنا زیادہ لوں گا۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے تو امامت کو قبول کرنا پھر ہمارے حق میں نہ گیا نا۔ کاروبار میں نقصان مجھے کیوں ہو رہا ہے؟ میرا ہی جوان بیٹا کیوں مر گیا؟ میرے ہی گھر کو آگ کیوں لگ گئی؟ میرے ہی گودام کو آگ کیوں لگ گئی؟ پروردگار کہنا چاہتا ہے یہ ظاہری نقصان کو نہ دیکھ، جو میں نے تجھے عطا کیا ہے اس کی طرف توجہ کر۔ ایک شخص آیا امیر المومنین کے پاس اور آ کر کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ دنیا کے یہ مال و دولت نہیں رکھتا۔ کہا لیکن پھر بھی تو دولت مند ہے۔ کہا مولا واقعاً کچھ نہیں ہے، فقیر ہوں۔ کہا پھر بھی تو امیر ہے۔ کہا مولا کیسے؟ کہا یہ بتا تیرے دل میں جو میری محبت ہے، اگر کوئی پوری دنیا دے کے وہ محبت لینا چاہے دے سکتا ہے؟ کہا مولا نہیں دے سکتا۔ کہا تیرے سے بڑا امیر ہی کوئی نہیں ہے۔ علی والا ہر در کا سوالی ہو نہیں سکتا، بے جولی جس کی علی وہ کبھی خالی ہو نہیں سکتا۔ حاجی ہو نمازی ہو ملا ہو یا مفتی ہو، علی کا جو بھی دشمن ہو وہ حلالی ہو نہیں سکتا۔ لیکن امامت قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھاری ہے۔ علی کا نعرہ لگانا آسان ہے، علی کے کہنے پہ چلنا مشکل ہے۔ اور بی بی کا یہ خطاب ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر تم علی ابن ابی طالب کی ولایت پر آتے ہو تو پھر یاد رکھنا محشر میں جب تم میری شفاعت کے طلبگار بن کے آؤ گے تو مجھے تمہارے نامہ اعمال میں صلہ رحمی چاہیے، مجھے تمہارے اعمال میں تمہاری نمازیں دکھنی چاہیے۔ اگر تم صاحب نصاب تھے، صاحب استطاعت تھے، تمہارے نامہ اعمال میں حج دکھنا چاہیے۔ تم اگر زکوٰۃ والے تھے تو تمہاری نامہ اعمال میں مجھے زکوٰۃ دکھنی چاہیے، کیونکہ پروردگار نے ہماری محبت کے عوض یہ تمام ذمہ داریاں تم پر عائد کر دی ہیں۔ کسی اور سے شکوہ نہیں کریں گے، تم سے یہ کہیں گے تم تو ہمارے اپنے تھے، تم سے تو یہ امید نہیں تھی، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ عجیب توحید بیان کیا بی بی نے اس خطبے میں۔ اور پھر آپ کسی بھی معصوم کی دعا کو اٹھا کر دیکھیں، توحید کے
وہ سمندر ہمارے پاس موجود ہیں کہ آج ملت اسلامیہ کے بڑے بڑے علماء یہ بات کہتے نظر آتے ہیں کہ جو توحید تشیع کے ہاں ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. یہ بی بی کے در کا صدقہ ہے. چلیں ایک جملہ اور سنتے جائیے، آج آخری مجلس ہے تو سارے جملے آج ہی بول دوں پھر میں. ابن تیمیہ، ایک شخص آیا اس کے بعد سوال کیا کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اینما تولوا، تم جس طرف بھی منہ کرو، فثم وجہ اللہ، ادھر ہی تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. کہا کہ مطلب واضح ہے کہ پروردگار ہر جگہ موجود ہے. اچھا، اس بدبخت نے دعویٰ بھی کیا تھا. کیا دعویٰ کیا تھا؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. اب جب محفل میں بیٹھ کے اس نے دعویٰ کیا، حاضرین میں خواتین بھی موجود تھیں، مرد بھی موجود تھے، اور تو کوئی نہ اٹھا. ایک خاتون کھڑی ہو گئی. کہا ابن تیمیہ، اب اگر میں تجھ سے زمین کو چھوڑ کے آسمانوں کے بارے میں سوال کروں تو تیری تو اتنی بساط نہیں ہے کہ تو جواب دے، کیونکہ یہ دعویٰ علی کے علاوہ کسی کو سجتا ہی نہیں تھا. کہا بھی تیرا سوال کیا ہے؟ کہا تو یہ بتا دے تیرے امامے میں بل کتنے ہیں؟ تیرے امامے میں بل کتنے ہیں؟ لاجواب ہو گیا، جواب نہیں دے پایا. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں دیکھو پروردگار موجود ہے. اس سے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ یہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ پروردگار یعنی رحمان جو ہے وہ عرش اعلیٰ پر ہے، کا کیا مطلب ہے؟ واضح ہے کہ پروردگار کا تخت اور اس کے اوپر وہ موجود ہے. کہا اگر پروردگار کا تخت ہے اور اس کے اوپر موجود ہے تو یہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ پھر پروردگار ہر جگہ موجود ہے، یہ عرش اولیٰ پر موجود ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ تخت کیسا ہوگا؟ کہا کہ یہ پتا ہے کہ وہ تخت پر ہوگا، لیکن اس کی کیفیت نہیں پتا کہ وہ تخت پر کیسا ہوگا. آپ اور میں کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں اہل بیت سے وہ توحید ملی ہے جس میں وہ خدا ہے جو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، جو ہر جگہ موجود ہے. وہ خدا نہیں ہے کہ جس کی ایک ٹانگ روز محشر جلی ہوئی ہوگی. کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک طبقہ موجود ہے جو اپنے فالوورز کو یہ بتاتا ہے، جب وہ پوچھتے ہیں کہ خدا روز محشر کیسے نظر آئے گا، تو کہا کہ خدا روز محشر ایسے نظر آئے گا کہ جہنم بار بار کہے گی حل من مزید، اور ڈالو، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. تو پھر پروردگار اپنی بائیں ٹانگ اس جہنم میں دے گا تو جہنم کو سکون آ جائے گا، اس لیے پروردگار کی وہ ٹانگ جلی ہوئی ہوگی. یعنی آپ اور میں وہ ہیں کہ جنہیں ایسی توحید ملی ہے، اور یہ واقعاً سیدہ کے در کا کمال ہے. علی بھی وہیں سے ملا، پیغمبر بھی وہیں سے ملا، حسن اور حسین بھی وہیں سے ملے. پریشان نہ ہوئیے گا، میں نہیں کہہ رہا، پروردگار کہہ رہا ہے. جب جبرائیل آئے، چلیں اس سے پہلے ایک سٹیپ اور لے لیں. جب امام زمانہ پردہ غیبت میں چلے گئے تو عباسی بادشاہ کی حکومت تھی. اس نے اپنے دربار میں علماء کو بلا رکھا تھا. کہ یہ بتاؤ مریم افضل ہے یا فاطمہ زہرا افضل ہے؟ مریم افضل ہے یا فاطمہ زہرا افضل ہے؟ علماء نے کہا ہمیں سوچنے کا موقع دو، کل آ کے بتائیں گے. اگلے دن جب آئے تو کہا کہ مریم افضل ہے، نعوذ باللہ فاطمہ زہرا سے. کہا وہ کیسے؟ جب تک دلیل نہیں دو گے قبول نہیں کروں گا. کہا اس لیے کہ پروردگار نے قرآن میں مریم کے لیے لفظ طہارت استعمال کیا ہے. ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. تو اس میں طہرکی لفظ طہارت مریم کے استعمال کیا ہے.
کہا سیدہ کا نہ نام قرآن میں موجود ہے اور نہ ہی کوئی سورہ موجود ہے، جبکہ مریم کے نام کا سورہ بھی موجود ہے۔ دربار میں ایک حلالی موالی بیٹھا تھا، کھڑا ہو گیا، کہا ہے بادشاہ، یہ تیرے ٹکڑوں پہ پڑھنے والے علماء، مجھ سے پوچھ، میں تجھے بتاتا ہوں کون افضل ہے۔ کہا اچھا تو بتا۔ کہا سیدہ افضل ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا پروردگار نے سیدہ کے نام پر قرآن میں 3 سورے بھی نازل کیے ہیں، اور میری بیوی کے لیے لفظ طہارت 2 دفعہ استعمال کیا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ کہا اچھا تو سورہ کون سا ہے؟ کہا تو نے نہیں پڑھا قرآن کو؟ سورہ کوثر میری بیوی کے بارے میں ہے، سورہ قدر میری بیوی کے بارے میں ہے، سورہ حل عطا میری بیوی کے بارے میں ہے۔ اس نے کہا ابھی تسلی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس نے نیام سے تلوار کو نکالا اور آگے رکھ دیا۔ کہا اور بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ اب یہ ایک قدم اور آگے بڑھا، کہا انہوں نے کہا کہ مریم افضل ہے، ساری باتوں کو چھوڑ دے، جب پروردگار 12ویں کو بھیجے گا وہ آ کے بتائے گا کہ افضل کون ہے۔ 12واں آئے گا پردہ غیبت سے، اور مریم کا بیٹا عیسیٰ آئے گا آسمان سے۔ اب جب 12واں آ کر کہے گا قبلہ نماز پڑھائیں، تو مریم کا بیٹا کہے گا افضل کو نماز پڑھانی چاہیے، قبلہ آپ پڑھائیں، میرا سر آپ کے قدموں میں۔ اللہ صلی علی محمد۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں بچی، شرمندہ ہوں، بہت سارے مطالب بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن اس امید پر کہ انشاءاللہ العزیز یہ میرا مجمع ضرور بھی ضرور خطبہ فدق خود جا کر پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اگر پروردگار نے مہلت دی، آئندہ سال ہم اسی کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں گے، اگر آپ اسی طرح سنتے رہے۔ مجھے پتا چلا مضافات میں آج 2-3 مجالس تھیں، اور اتنی کثیر تعداد میں آپ کا آنا اس بات کو شو کرتا ہے کہ آپ واقعاً خطبہ فدق سننا چاہتے تھے۔ بس عزیزان محترم، آخر میں آ کر اب بی بی نے اپنا مدعا بیان کیا ہے۔ یہ ساری باتوں کا کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ سیدہ صرف فدق کے لیے نہیں گئی، صرف فدق مطمع نظر نہیں تھا، بلکہ مطمع نظر علی ابن ابی طالب کی خلافت تھی، اور اس کے لیے یہ تمام باتیں سیدہ نے وہاں کھڑے ہو کر ان ملعونوں کے سامنے کہیں کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ آسان بات نہیں تھی کہ ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ جملہ دہرانا، کیا کہ اگر پروردگار میرے شوہر علی ابن ابی طالب کو خلق نہ کرتا تو آج تم روئے زمین پر نہ ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر جنگ میں تم ڈرتے تھے، پروردگار تمہارے نجات دہندہ کے طور پہ میرے شوہر کو بھیجتا تھا۔ سارے دربار میں کسی کی جرأت نہیں تھی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے بی بی آپ غلط کہہ رہی ہیں۔ ان سارے عربوں کے سامنے یہ جملہ بولنا کہ تم وہ لوگ ہو کہ میرے بابا کے آنے سے پہلے تم اونٹ کا پیشاب پیتے تھے، اونٹ کی مینگنیاں کھاتے تھے، میرے بابا جب آئے تم کئی سال 40 سال ایک چھوٹی سی بات پر جنگوں میں مبتلا رہتے تھے، میرے ہی بابا تھے کہ جن کے آنے کے بعد فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پروردگار نے تمہیں آپس میں بھائی بنا دیا۔ یہ سیدھے تماچے تھے۔ اور پھر جب بی بی نے یہ دیکھا کہ انہوں نے تخت خلافت غصب کیا ہے، میرا حق غصب کیا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں،
بیت المال بنو امیہ کو دے دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انحراف ابتدائی سطح سے آ رہا ہے۔ ان کی نمازیں نہیں ٹھیک، ان کے روزے نہیں ٹھیک، ان کا حج نہیں ٹھیک، ان کی زکوٰۃ نہیں ٹھیک، انہوں نے جس طرح سے اپنا دین کا سسٹم چلانے کی کوشش کی ہے، یہ واپس زمانے جاہلیت میں جا رہے ہیں۔ دین کا ڈھانچہ تو موجود ہے لیکن اس میں روح دین موجود نہیں ہے۔ عام جگہ پر کھڑے ہو کر بی بی نے خطبہ نہیں دیا، اب بی بی نے اپنے حق کی بات کی ہے، 2 اور 2 4 کی طرح بی بی نے مسئلہ ہی ختم کر دیا۔ بی بی نے کہا اتاریس ابا کا ولا ارث ابی، اگر تم یہ فدق کو کہتے ہو کہ یہ وراثت کا مسئلہ ہے تو وراثت ہی سمجھ لو، وراثت پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ بتاؤ تم تو اپنے باپ سے وراثت پاؤ، فاطمہ اپنے باپ سے وراثت نہ پائے۔ عجیب معاملہ تھا، یعنی تیرا باپ تیرے لیے تو وراثت چھوڑے، تجھے مل بھی جائے، لیکن اگر میرا باپ وراثت چھوڑے تو میرے لیے وراثت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد پے در پے بی بی نے 7 آیات پڑھی وراثت پہ۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ پھر اس سے بڑی بات، جب بی بی نے یہ کہا نا کہ تو اپنے باپ کی وراثت پائے اور میں اپنے باپ کی وراثت نہ پاؤں، تو اس نے کیا جواب دیا؟ وہ جو کل کی مجلس اگر آپ کو یاد ہو میں نے بتایا تھا کہ بی بی عائشہ بیان کرتی ہیں کیا کہ میرے بابا اس رات بڑے بے چین تھے جس دن اگلے دن بی بی نے خطبہ دینا تھا، اور اس نے حدیث گھڑی کیا، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم انبیاء لوگ نہ وراثت پاتے ہیں نہ وراثت چھوڑتے ہیں، ما ترکناہ صدقہ، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ اس نے یہ جھوٹی حدیث بی بی کے سامنے رکھی، تو بی بی نے جواب میں آیت پڑھی وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ داؤد، سلیمان بھی نبی، داؤد بھی نبی، ایک بیٹا ایک باپ، اور پروردگار کہہ رہا ہے وراثت پائی بیٹے نے باپ سے۔ یعنی چند لمحوں کے اندر بی بی نے انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ کہ یہ بتائیں آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ سب سے بڑا مصائب ہے، یہ جملہ اٹسیلف سب سے بڑا مصائب۔ کیوں؟ کس سے گواہ طلب کیا جا رہا ہے؟ وہ جس کی گواہی نصارہ نے قبول کر لی، عیسائیوں نے قبول کر لی، اس کو مسلمان کہہ رہے ہیں تیرا کوئی گواہ ہے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں نے آپ کو بتایا کل کہ بی بی جاتے ہوئے ام ایمن کو ساتھ لے کر گئی تھی۔ یہ ام ایمن کون ہے؟ یہ بابا رسول خدا کی کنیز ہے۔ بی بی نے ام ایمن کو پیش کیا کہ دیکھو یہ میری گواہ ہے۔ کہا یہ تو کنیز ہے، یہ کیسے گواہ بن سکتی ہے؟ کہا اگر یہ وراثت میں میرے پاس آ سکتی ہے تو کیا باغ فدق نہیں آ سکتا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سنو گے آزادارو، عجیب معاملہ ہے۔ بی بی نے اگلا جملہ کیا بولا؟ ساری زندگی اگر اس جملے پر بندہ روتا رہے نا، بی بی نے کہا کیا تو مجھے ملت واحدہ میں سے نہیں سمجھتا؟ سمجھتے ہو ملت واحدہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بی بی یہ کہنا چاہتی تھی کیا تو مجھے مسلمان نہیں سمجھتا؟ عجیب مرحلہ ہے۔ یہ بھی کھڑی رہی ہے
کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا بیوی کو. وہ مسند جہاں بابا بیٹھا کرتے تھے آج بابا کی جگہ میں بیوی کسی اور کو دیکھ رہی ہے. میں نہیں پڑھ سکتا اگلے حالات. صرف یہ جان لیجیے خطبہ دینے کے بعد بیوی واپس کر آئی ہے, اپنے حجرے میں جا کر نماز پڑھی ہے, نماز مکمل کی. زینب کبریٰ حجرے میں گئی, کیا دیکھا؟ کوئی بوڑھی خاتون رو رہی ہے. کہنے لگی اے خاتون تو کون ہے؟ میری ماں کے مصلی پر کیا کر رہی ہے؟ پلٹ کے سیدہ نے دیکھا, کہا زینب کیا ہو گیا؟ کہا ماں ابھی جب دربار میں گئی تھی تیرے بال کالے تھے, ابھی تیرے بال سفید کیسے ہو گئے؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جانتے ہو عزادارو آج کیا تاریخ ہے؟ آج 3 جمادی الثانی ہو گئی. جانتے ہو فاطمہ کو کب دفن کیا تھا؟ 3 جمادی الثانی. علی ابن ابی طالب نے مغرب کے بعد فاطمہ کو دفن کیا تھا. عزادارو یہی وقت تھا جب علی فاطمہ کی قبر پر بیٹھ کے رو رہے تھے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی الزہرا. 2 شخص آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اور سوال ہے کہ انسان پہ سب سے مشکل وقت کب آتا ہے؟ ایک نے دوسرے سے کہا کہ انسان پہ سب سے مشکل وقت تب آتا ہے جب وہ زندان میں چلا جائے, جب وہ جیل میں چلا جائے. دوسرے نے کہا نہیں, انسان پہ سب سے مشکل وقت تب آتا ہے جب انسان کے پاس پیسہ ختم ہو جائے, رشتہ دار آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. پاس سے امیر المؤمنین گزر رہے تھے, انہوں نے امیر المؤمنین کو روک کے پوچھا اے علی آپ بتائیں انسان پہ سب سے مشکل وقت کب آتا ہے؟ رو کر علی کہنے لگے انسان پہ سب سے مشکل وقت تب آتا ہے جب کوئی دشمن اس کی بیوی کو مار رہا ہو اور انسان کچھ نہ کر. کیسے علی نے زہرا کے تماچے پر صبر کیا ہوگا. جرکم علی اللہ. بس عزادارو اب زہرا کی کیفیت کیا ہے؟ ماتھے پر موت کی پٹی بندھی ہوئی ہے اور سیدہ چل نہیں سکتی ہے. ایک ہاتھ اپنے پہلو پر رہتا ہے اور دیوار کا سہارا لے کر سیدہ چلتی ہے کہ ایک دن امیر المؤمنین شہادت سے ایک دن قبل امیر المؤمنین گھر میں داخل ہوئے. کیا دیکھا؟ وہ سیدہ جو چارپائی پہ پڑی رہتی ہے نا, ایک ہاتھ اپنے زخمی پہلو پر ہے, ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی ہے. دیکھ رہے ہیں سیدہ کو کیا کر رہی ہے. اب وہاں سے اٹھی, وضو کیا, وضو کرنے کے بعد کھانا بنایا تو امیر المؤمنین نے کہا کہ بنت پیغمبر لگتا ہے آج آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہے, آج آپ کچھ بہتر محسوس کر رہی ہیں. کہا علی میں بہتر محسوس نہیں کر رہی, رات خواب میں بابا آئے تھے. بابا کہہ رہے تھے زہرا زہرا تیری مصیبتوں کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے. علی اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے, کھانا بنا رہی ہوں. علی جب میں مر جاؤں گی پہلے میرے بچوں کو کھانا کھلانا, پھر جنازے پر لے کر آنا. جن بچوں کی مائیں مر جائیں جنازوں پہ انہیں کوئی نہیں پوچھا کرتا. اجرکم علی اللہ. بس عزادارو ذرا حوصلے سے سنتے جائیے گا. زہرا نے علی سے کہا کہ آج آپ کو وصیتیں کرنا چاہتی ہوں. امیر المؤمنین کو پاس بٹھا دیا. یہ وصیتیں بھی عجیب وصیتیں ہیں. کہہ رہی تھی, سیدہ نے علی کو بٹھا کر کہا اے علی, علی سیدہ نے اس فاطمہ زہرا نے ساری زندگی تجھ سے کچھ نہیں مانگا. دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا علی
اگر زندگی میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو زہرا کو معاف کر، اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو زہرا کو معاف کر دیجئے گا۔ اب اگلی وصیت کیا ہے؟ علی کفنی فی اللیل، مجھے رات میں کفن دیجئے گا۔ حدنی فی اللیل، مجھے رات میں حنوط کیجئے گا۔ دفنی فی اللیل، مجھے رات میں دفن کیجئے گا۔ علی علی میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، علی میرے حسین کا بالخصوص خیال رکھیے گا۔ علی میرا حسین رات کو اٹھ اٹھ کے پانی مانگتا ہے۔ کیا کہا؟ کہا علی میرے بچوں سے اونچی آواز میں گفتگو نہ کیجئے گا۔ کہا سیدہ کیسی بات کر رہی ہیں، وارثان تطہیر ہیں آپ کے بچے، علی کیسے اونچی آواز میں گفتگو کر سکتا ہے؟ اب آخری وصیت کیا ہے؟ علی علی ان لوگوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجئے گا جنہوں نے زہرا کو تنگ کیا تھا۔ سنو گے عزادارو، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے زہرا کو تنگ کیا تھا؟ زہرا جب گریہ کیا کرتی تھی آ کر امیر المؤمنین سے کہتے تھے اے علی اپنی زوجہ سے کہیے یا رات کو رویا کرے یا دن کو رویا کرے، ہمارے آرام میں خلل آتا ہے۔ علی نے بیت الحزن بنا کے دیا اور پھر سیدہ گریہ کیا کرتے تھی سبت علی مصائب اللہ والنہا سبت علی الایام سرن لیالیا، بابا تیری زہرا پر اتنی مصیبتیں آئی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو، مغرب کا وقت ہوا اور علی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ نہیں، حسن و حسین کو نانا کے روزے پر روانہ کر دیا اور خادمہ سے کہا کہ زینب ام کلثوم کو لے کر قریش کی عورتوں کے پاس چلے جاؤ۔ الہجوم علی بیت النبی کی روایت ہے کہ شاید بی بی نے اپنی بیٹیوں کو اس لیے قریش کی عورتوں کے پاس بھیج دیا تھا کہ خود بی بی نے اپنی ماں کا وقت آخر دیکھا تھا، ماں کے ماتھے پر وہ موت کا پسینہ دیکھا تھا۔ سیدہ نہیں چاہتی تھی کہ زینب بھی اس عمر میں اپنی ماں کے ماتھے پر وہ موت کا پسینہ دیکھے۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا سیدہ، آپ نے زینب کو اس لیے بھیج دیا کہ وہ آپ کی موت کا منظر نہ دیکھ سکے، لیکن ذرا کربلا میں آئیے، اپنے بھیا حسین کی موت کا منظر اکیلے دیکھ رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ دوسری روایت کے مطابق امیر المؤمنین نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے اور بی بی اپنے حجرے میں داخل ہو گئی اور اسما سے کہا اسما جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا زہرا زندہ ہے، جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھنا میری روح قفس انصری سے پرواز کر گئی ہے۔ اسما کہتی ہے کچھ دیر تک تسبیح و تقدیس کی آواز آتی رہی، کبھی مدم پڑتی تھی کبھی تیز ہو جاتی تھی، کہا اچانک ایسا ہوا کہ تسبیح کی آواز بند ہو گئی، تسبیح کی آواز بند ہو گئی۔ حسن داخل ہوئے گھر میں اور پوچھا کہ اماں کہاں ہیں؟ کہا اماں حجرے میں ہیں، لیکن اماں نے کہا تھا کہ میرے بچوں کو حجرے میں تب بھیجنا کہ انہوں پہلے کھانا کھلا دینا، جب میرے بچے کھانا کھا لیں پھر حجرے میں بھیجنا۔ اتنے میں حسین بھی داخل ہو گئے اور عجیب نظروں سے اسما کو دیکھ کر کہا اسما یہ تو بتا کبھی اپنے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ کبھی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ کہا نہیں شہزادو، ماں کے بغیر تو کبھی کھانا نہیں کھایا۔ کہا ماں کہاں ہے؟ ماں حجرے میں ہے، بس اب دل پہ ہاتھ رکھ کر سننا۔ حسن داخل ہوئے حجرے میں اور سلام کیا السلام علیکی یا اماں۔ عزاداروں کوئی جواب نہیں آیا۔ حسن نے دوسری دفعہ سلام کیا السلام علیکی یا اماں، دوسری دفعہ بھی جواب نہیں آیا۔ حسن آگے بڑھے، ماں کے چہرے پر سے چادر کو ہٹایا، انا للہ و انا الیہ راجعون،
روتے ہوئے حسن باہر نکلے، اسما سے کہا اسما ماں مر گئی ہے، اسما ماں مر گئی ہے۔ کہا جاؤ جا کر بابا کو خبر کر دو۔ سنو کہ عزادارو، فاتح بدر و حنین علی، ہر جنگ کا ہیرو علی، حسن گئے، کتنی عمر ہے، کتنا سن ہے حسن کا، گئے ہیں مسجد میں، جا کر دیکھا کہ بابا کسی شخص سے کھڑے بات کر رہے ہیں۔ سنو کہ عزادارو، دو لوگ ایسے ہیں جب انہیں کسی کے مرنے کی خبر ملی ہے نا، یہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکے، منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ پہلا شخص علی ہے، جا کر حسن نے بتایا ماں مر گئی ہے، فاتح بدر و حنین زمین مسجد پر منہ دے منہ گر گیا۔ لیکن سنو کہ عزادارو، دوسری شخصیت کون ہے؟ ہاں عزادارو، ذرا چلو کربلا کی طرف سفر کرو۔ یہاں سے آواز آئی، علی اکبر نے آواز دی، السلام علیکہ یا بتا، بابا اکبر زمین پر آتا ہے۔ حسین کھڑے ہوتے ہیں، کبھی زمین کربلا پر گرتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو، علی کو خبر ملی، علی آئے گھر میں، بچوں کو دلاسا دیا، نہیں معلوم حسن و حسین پر کیا گزری ہوگی، دعا کرو کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں جلدی نہ چلی جائے۔ علی نے غسل و کفن کی تیاری کی، زہرا کی وصیت کے مطابق بی بی نے وصیت کی تھی کہ علی آپ مجھے غسل و کفن دیجئے گا، اور اگر آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہو تو یہ خادمہ موجود ہے۔ اب علی ابن ابی طالب نے سیدہ کو غسل دینا شروع کیا۔ بس عزادار ہو، خادمہ کہتی ہے میں پانی ڈالتی چلی جاتی تھی، علی ابن ابی طالب زہرا کو غسل دیتے چلے جاتے تھے۔ لیکن سنو کہ عزادار ہو، چونکہ سیدہ کی وصیت تھی نا، میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے مجھے تنگ کیا تھا، جن سے میں ناراض تھی۔ اب جب ماں کے مرنے پر حسن و حسین، ام کلثوم اور زینب گریہ کر رہے تھے نا، تو علی نے کہا بچوں آہستہ گریہ کرو، بچوں آہستہ گریہ کرو۔ روایت کہتی ہے ام کلثوم اور زینب نے اپنی چادر اپنی منہ میں دبا لی، حسن و حسین نے اپنے بازو اپنے منہ میں دبا لیے اور گھٹ گھٹ کے ماں کے مرنے پر رو رہے تھے۔ وہ علی جو ابھی بچوں کو کہہ رہے تھے کہ بچوں آہستہ رو، اب غسل دیتے ہوئے ایسے مرحلے پر پہنچے کہ فاتح بدر و حنین نے غسل چھوڑ دیا، اپنا سر دیوار پر رکھ کر گریہ شروع کر دیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب جب خادمہ نے پوچھا نا مولا کیا بات ہے، کیا بات ہے، کہا زہرا نے مجھے نہیں بتایا، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس علی نے غسل مکمل کیا، کفن پہنا دیا سیدہ کو، اور جنازہ تیار کر کے صحن میں لے آئے، اور بچوں سے کہا آؤ بچوں آؤ، آ کے ماں کا آخری دیدار کر لو، اللقاء فی الجنہ، اب جنت میں ملاقات ہوگی۔ لیکن یہ جملہ سنتے کے ساتھ میری نظر کربلا کی طرف چلی گئی۔ امیر المؤمنین، اب کربلا میں بھی ملاقات ہوگی، جگہ جگہ پر یہ غریب کی ماں جگہ جگہ پر اسے آ کر دلاسا دے گی۔ اجرکم علی اللہ۔ آؤ بچوں آ کے ماں کا آخری دیدار کر لو۔ راوی کہتا ہے دونوں بچیاں بھی آ گئیں، آ کر اپنے آپ کو ماں کے قدموں پر گرا دیا۔ حسن آئے، آ کر اپنے آپ کو ماں کے سینے پر گرا دیا، لیکن ایک بچہ ہے اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے۔ علی نے کہا آؤ حسین آ کر ماں کا آخری دیدار کرو۔ کہا بابا مجھے ایک بات بتائیں، ایک بات بتائیں،
فضیلت میں افضل ہوں یا مریم کا بیٹا عیسیٰ افضل ہے؟ کہا میرے لال تو افضل ہے۔ کہا بتاؤ بابا فضیلت میں میری ماں افضل ہے یا مریم افضل ہے؟ کہا میرے لال تیری ماں افضل ہے۔ کہا بابا جب مریم کا آخری وقت آیا تھا، عیسیٰ نے کہا تھا ماں اپنے لال کو آواز دے، مریم نے آواز دی تھی بابا ماں سے کو حسین کو آواز دے۔ کہا حسین ماں آواز نہیں دے سکتی۔ مقتل لکھتا ہے یہاں پر حسین نے ایک جملہ بولا، کہا اماں تجھے غربت حسین کی قسم، تجھے غربت حسین کی قسم۔ تو ہاتھ باہر نکلے، فَسَمَّ فِي صَدْرِهَا، اپنے جگر میں سموڑ لیا حسین کو۔ بس عزادارو مکمل کر دیا میں نے، اپنے قلب کو اپنے قلب میں سموڑ لیا زہرا نے۔ لیکن سنتے جانا، بنو ہاشم میں 2 لاشیں ایسے ہیں، لپٹ کے رونے والے ایسے روتے رہے کہ نہ لپٹ کے رونے والا چھوڑنا چاہتا ہے نہ لاش اسے چھوڑتی ہے۔ سنو گے آزادارو، پہلا جنازہ فاطمہ زہرا کا ہے، لپٹ کے رونے والے حسین ہیں۔ جبرائیل کی آواز آتی ہے کہ اے علی حسین کو جدا کر لیجئے، آسمان کے ملائکہ گریہ کر رہے ہیں۔ لیکن سنو کہ آزادارو، دوسرا لاشا کون سا ہے؟ دوسرا لاشا حسین ابن علی کا ہے، لپٹ کے رونے والی سکینہ ہے۔ نہ حسین سکینہ کو چھوڑتے ہیں، نہ سکینہ حسین کو چھوڑتی ہے۔ پھوپھی اماں جدا کرتی ہے، سکینہ ایک بات کہتی ہے، اماں تھوڑی دیر اور لپٹنے دے، راہ کوفہ اور شام میں تجھے تنگ نہیں کروں گی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو، علی جنازہ لے کر نکلے ہیں رات کی تاریکی میں سیدہ کو دفن کرنے کے لیے۔ لیکن سنو گے، چلتے چلتے علی کو کسی کے رونے کی آواز آئی۔ حسن سے پوچھا بیٹا حسن یہ کون ہے؟ کہا بابا بہن زینب پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ جنازہ روک دیا علی نے۔ حسن سے کہا جا اپنی بہن کو گھر چھوڑ کر آ۔ میں کہوں گا مولا یہاں پر تو آپ کے اصحاب موجود ہیں، بھائی موجود ہیں، ذرا کربلا میں آئیے جب شام غریبہ میں زینب کی چادر لوٹ لی گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو، علی نے فاطمہ کا جسد اقدس لیا، آواز دی نہ محرم پیچھے ہٹ جائیں، علی کے بچے موجود ہیں۔ علی نے زہرا کا جسد اپنے ہاتھوں پہ لیا، بس آخری منزل ہے، گریہ کرو گریہ کرو، یہی گریہ ہے جو روز محشر کام آئے گا۔ علی نے زہرا کے جسد کو لیا اور قبر کی طرف اتارنا چاہا۔ سنو کہ آزادارو، 2 ہاتھ باہر آئے ہیں، 2 ہاتھ باہر آئے ہیں۔ علی نے رونا شروع کیا، یا رسول اللہ ہذہ ودیتک، یا رسول اللہ یہ آپ کی امانت ہے، زہرا کو جس طرح آپ نے مجھے دیا تھا ویسے علی واپس نہیں کر سکا، یہ سیدہ آپ کی بارگاہ میں آ گئی ہے، یا رسول اللہ ذرا اس سے خود پوچھ لیجئے گا امت نے کیسے در جلا دیا، امت نے موصل کیسے شہید کر دیا، امت نے کیسے تماچا مارا، امت نے کیسے تازیانے مارے، یا رسول اللہ مجھے بھی نہیں بتایا تو شاید آپ کی بیٹی آپ کو بتا دے۔ ماتم زہرا